بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حفیظ جلندری کی نظم گوئی اور اس کی مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ نوٹس جو آج آپ کے سامنے موجود ہے یہ حفیظ جلندری کے حوالے سے ہے۔ تو ابوالاسر حفیظ جلندری پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور مقبول اور مانوی شاعر اور افسانہ نگار تھے، جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام پائی۔ ملکہ پیکراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں کو گا کر شہرت دی۔ حفیظ جلندری کی پیدائش 14 جنوری 1900 کو جالندھر پنجاب برطانوی ہندوستان میں ہوئی۔ قلمی نام حفیظ جلندر تھا۔ آپ ایک عظیم شاعر اور افسانہ نگار تھے۔ آپ کا موضوع حب الوطنی اور فلسفہ ہے۔ آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل نہیں کی، مگر اس کی کمی انہوں نے خود پڑھ کر پوری کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بلگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ حفیظ جلندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ آپ کی وفات 21 دسمبر 1982 کو لاہور پنجاب میں واقع ہوئی۔ ادبی خدمات کیا ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوے کا احیاء کیا، جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ حفیظ جلندر کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حفیظ جلندری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا اور حکومت پاکستان نے اسے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ اب خصوصیات اس کے کیا ہے، اس کی نظم نگاری کے حوالے سے جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ اس کی نظم نگاری ہے۔ تو پہلی جو اس کی خصوصیت ہے اس کے کلام کی، وہ موسیقیت اور ترنم ہے۔ حفیظ جلندری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے اور گیت کو بھی انہوں نے نئے پیکر عطا کیے۔ شاید اسی لیے آج تک حفیظ جلندر کی شناخت ابھی تو میں جوان ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک پر اثر گیت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ نگینہ یعنی جو انگوٹھی میں اور جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو نگینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جڑے ہوئے ہیں اور سامع کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ حفیظ جلندر کی غزلوں میں حفیظ جلندر کی غزلوں کا سرمایہ کافی ہے اور حفیظ خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزل میں بہت سے تجربات کیے ہیں۔ تو اس کی کلام کی خصوصیت کیا تھی؟ ترنم اور موسیقیت، یعنی آپ اس کے تمام گیتوں کو پڑھ لیں، نظموں کو پڑھ لیں تو اس میں تمام کے تمام مترنم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو اس کے کلام کی خصوصیت ہے وہ سادگی ہے۔ ان کے ہاں زبان سادہ اور سلیس ہے، عام لوگوں کی زبان ہے۔ انہوں نے نظمیں لکھی ہے، بہت ہی سادہ اور سلیس زبان کا استعمال کیا اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ شعر کہا ہے اور اس میں سادگی کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کلام کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ سوز و گداز ہے۔ سوز جلن کو کہتے ہیں اور گداز جو کسی شخص کو اپنا تکلیف سنائے اور وہ بھی غمزدہ ہو جائے، تو اس کو ہم سوز و گداز کہتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام اس کی بہترین مثال ہے۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری نے لکھی ہے۔ حفیظ جلندری کے کلام میں سوز و گداز بدرجہ اتم موجود ہے۔
یعنی ایسے الفاظ کو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جب قاری اس کو سنتے ہیں تو خود بخود اس کے آنکھ کے اشک بار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بلا دیا ہم نہ تمہیں بلا سکے. تو آپ دیکھ سکیں اس میں میٹھا میٹھا درد بھی ہے ان کے اشعار میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے یہاں پر، یہ بھی آپ حوالے کے طور پر لے سکتے ہیں، مناظر فطرت. یہ اس کا ایک اہم موضوع رہا اپنی نظموں کا. تو مناظر فطرت کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کیا ہے. مناظر فطرت سے مراد وہ تمام اشیاء جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نظارہ ہو، یعنی اس دنیا میں جو پہاڑ ہے اللہ تعالیٰ کی مناظر فطرت کی ایک جھلک ہے. دوسرا، دن رات کا پیدا ہونا، دنیا میں جو دریا اور سمندر موجود ہے یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہے. تو ان سب تمام چیزوں کو حفیظ جلندری نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے نظموں کا حصہ بنایا ہے. اگر آپ اور اس طرح انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ہم خود ان کو محسوس کرتے ہیں، جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ خود ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، جو تمام چیزیں تھیں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے قلم بند کیا. اور حفیظ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو مناظر فطرت سے محبت بہت زیادہ تھی، اور جب بھی کسی فطری چیز کو دیکھتے تھے تو ضرور اس پر قلم اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کی ایک نظم ہے جلوہ سحر. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے مناظر فطرت کو استعمال کیا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان مناظر فطرت کو اپنے صفحہ کرتاس کی زینت بنایا ہے. تو جلوہ سحر نظم اس کی بہترین مثال ہے، اس کے مناظر فطرت کی. جلوہ سحر آپ نیٹ پر سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی، بہت ہی خوبصورت نظم ہے. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہاں پر اینڈ ہو چکا ہے. تو یہ اس کی مختصر حالات زندگی تھی اور کلام کی خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. امید ہے آپ کو پسند آ چکی ہوگی، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.